السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور جہاں بھی ہوں اللہ کی امان میں ہوں۔ اللہ آپ کو صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے۔ دوستو، سٹوری سننے سے پہلے آیت الکرسی اور سورہ ناس کا حصار لازمی کر لیں تاکہ آپ ان آفات و بلیات سے محفوظ رہ سکیں۔ ہیڈ فون لگا لیں اور کمرے کی لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ سٹوری کو بہتر طریقے سے انجوائے کر سکیں۔ دوستو، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے ارسلان محمود نے۔ چلیے سنتے ہیں ارسلان محمود کی سٹوری انہیں کی زبانیں۔ میرا نام ارسلان محمود ہے اور جو کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ میری زندگی کا وہ سچ ہے جسے میں ہر رات محسوس کرتا ہوں، چاہے میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں۔ میں شیخو پورہ کی ایک ہاؤسنگ کالونی میں رہتا ہوں۔ ہمارا گھر عام سا ہے، 2 کمروں کا، ایک چھوٹا سا لان اور ایک تنگ سی گلی جو رات کو مکمل خاموش ہو جاتی ہے۔ میں ایک پرائیویٹ فیکٹری میں کام کرتا ہوں، اسی لیے میرا معمول کافی تھکا دینے والا ہوتا ہے۔ پہلے میری زندگی بالکل نارمل تھی جب تک وہ رات نہیں آئی تھی۔ یہ سب تقریباً 1 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ اس دن میں معمول سے زیادہ تھکا ہوا تھا۔ رات کو تقریباً 11 بجے میں نے کھانا کھایا اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ موبائل ہاتھ میں تھا لیکن آنکھیں اتنی بوجھل تھیں کہ میں نے بغیر کچھ دیکھے ہی آنکھیں بند کر لیں۔ پتہ نہیں کب نیند آ گئی، لیکن اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میرا جسم ہل نہیں رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید نیند کا اثر ہے، کچھ لمحوں تک ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن چند سیکنڈ بعد مجھے احساس ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میری آنکھیں کھلی تھیں، میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا، لیکن میرا جسم مکمل طور پر ساکت تھا۔ میں نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی لیکن انگلیاں تک نہیں ہلیں۔ میں نے آواز نکالنے کی کوشش کی لیکن گلا جیسے بند ہو گیا تھا۔ میرے اندر خوف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا اور پھر مجھے محسوس ہوا میرے کمرے میں کوئی اور بھی تھا۔ میں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا لیکن اس کی موجودگی اتنی واضح تھی کہ جیسے وہ بالکل میرے قریب کھڑا ہو۔ میری سانسیں تیز ہو گئی۔ میں نے دیکھنے کی کوشش کی اور مجھے دروازے کے پاس ایک سیاہ سایہ نظر آیا۔ وہ ساکن کھڑا تھا، بالکل خاموش۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے گلے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ میرے اندر کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ میں صرف اسے دیکھ سکتا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ میرے بستر کے قریب آ کر رک گیا اور پھر وہ جھک گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے چہرے کے بالکل قریب آ گیا ہو۔ مجھے اس کی سانس محسوس ہو رہی تھی، ٹھنڈی اور بھاری۔ میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے پوری طاقت لگا کر خود کو ہلانے کی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ پھر اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ کمرہ خالی تھا، میں پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے فوراً لائٹ آن کی، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ صرف ایک عام کیفیت سلیپ پیرالیسس تھا، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ عام نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر دوسری رات، کبھی تیسری رات مجھے وہی کیفیت محسوس ہونے لگی۔ آنکھ کھل جاتی، جسم بے جان اور کسی کی موجودگی۔ ہر بار وہ قریب آتا، ہر بار اس کی شکل تھوڑی زیادہ واضح ہوتی جاتی۔ پہلے صرف سایہ تھا، پھر ایک دھندلا سا چہرہ، اور ایک رات میں نے اس کی آنکھیں دیکھی، کالی، خالی، جیسے کوئی خلا ہو۔ اس دن کے بعد میری نیند ختم ہو گئی۔ میں رات کو سونے سے ڈرنے لگا۔
میں لائٹس آن رکھتا، قرآن کی تلاوت چلاتا، لیکن کچھ فرق نہ پڑتا، وہ پھر بھی آتا۔ ایک رات یہ سب کچھ حد سے زیادہ بڑھ گیا۔ میں بستر پر لیٹا ہوا تھا اور جان بوجھ کر جاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کب میری آنکھ لگی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک وہی کیفیت، میں ہل نہیں سکتا تھا، لیکن اس بار وہ میرے پاس نہیں تھا، وہ میرے اوپر تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سینے پر بیٹھا ہو۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے دیکھا وہی چہرہ اب بالکل واضح تھا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو، لیکن آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں اندر سے ٹوٹنے لگا۔ میں نے پوری طاقت لگا کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی اور اچانک میں اٹھ گیا۔ میں زور زور سے سانس لے رہا تھا۔ میرے سینے میں درد تھا جیسے واقعی کوئی بیٹھا ہو۔ میں اس رات رو پڑا۔ میں نے اگلے دن ایک بزرگ سے رابطہ کیا۔ انہوں نے کچھ دعائیں بتائی، کچھ آیات پڑھنے کو کہا۔ میں نے سب کچھ کیا، کچھ دن سکون رہا، لیکن پھر وہ واپس آ گیا، اور اب وہ پہلے سے زیادہ قریب تھا۔ کبھی کبھی میں اسے جاگتے ہوئے بھی محسوس کرتا، میرے پیچھے، میرے قریب۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن آج بھی جب میں سوتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آنکھ کھلے اور میرا جسم ہل نہ سکے اور وہ پھر میرے سامنے کھڑا ہو، میرا انتظار کرتا ہوا، خاموش اور اندھیرے میں۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ دوستو، یہ سٹوری ہم سے شیئر کی ہے فہد احمد نے۔ چلیے سنتے ہیں فہد احمد کی سٹوری انہی کی زبانیں۔ میرا نام فہد احمد ہے اور جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ وہ سچ ہے جس نے میری زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک وہ زندگی جو اس سے پہلے تھی اور ایک وہ جو اس کے بعد۔ یہ سب کچھ تقریباً 2 سال پہلے ڈیرہ غازی خان کے ٹاؤن ایریا میں پیش آیا۔ میں اور میری کزن سائمہ بچپن سے ہی بہت قریب تھے۔ ہم ایک ہی محلے میں پلے بڑھے، ایک ہی اسکول میں پڑھے اور اکثر شام کو ایک ساتھ چہل قدمی کے لیے نکل جاتے۔ سائمہ ایک نہایت خوش مزاج، ہنسنے والی لڑکی تھی۔ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسی آ جاتی تھی، لیکن اس دن جو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا وہ ہنسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ وہ اکتوبر کی ایک ٹھنڈی شام تھی، سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر نارنجی روشنی پھیل رہی تھی۔ سائمہ نے مجھے کال کی اور کہا، فہد آج ذرا باہر چلتے ہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میں نے مذاق میں کہا، تمہارا دل کب نہیں گھبراتا؟ لیکن اس بار اس کی آواز میں کچھ الگ تھا، ایک عجیب سی سنجیدگی، جیسے وہ واقعی پریشان ہو۔ ہم دونوں ٹاؤن ایریا کے اس حصے کی طرف نکلے جہاں نئی تعمیرات ہو رہی تھیں۔ وہ علاقہ آدھا آباد تھا اور آدھا ویران۔ کچھ گھر بن چکے تھے لیکن زیادہ تر پلاٹ خالی تھے۔ وہاں اکثر شام کے وقت سناٹا چھا جاتا تھا۔ ہم چلتے رہے، باتیں کرتے رہے، لیکن سائمہ غیر معمولی حد تک خاموش تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنی چپ کیوں ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، پتہ نہیں فہد، بس دل بہت عجیب سا لگ رہا ہے، جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ہلکی سی ہوا چل رہی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے زیادہ ہارر موویز دیکھ لی ہوں گی۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم ایک ایسے پلاٹ کے قریب پہنچے جہاں ایک ادھوری عمارت بنی ہوئی تھی۔ اس کی دیواریں کھڑی تھی لیکن چھت پوری نہیں تھی، دروازے اور کھڑکیاں بھی نہیں تھے، اندر مکمل اندھیرا تھا۔ سائمہ اچانک رک گئی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے اس عمارت کی طرف اشارہ کیا اور بہت آہستہ آواز میں کہا، فہد ہمیں یہاں سے واپس چلنا چاہیے۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، ایسا خوف جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی ہے۔ میں نے کہا، اگر کوئی ہے بھی تو کوئی مزدور ہوگا یا کوئی بندہ۔ میں نے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن واقعی وہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بس گہرا اندھیرا۔ اسی وقت اندر سے جیسے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، ٹھک۔
ہم دونوں چونک گئے۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا کوئی بلی یا کتا ہوگا، لیکن سائمہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نہیں فہد، یہ آواز عام نہیں تھی، اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، چلو دیکھ لیتے ہیں۔ ہم آہستہ آہستہ اس عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ باہر موسم نارمل تھا، لیکن اندر ہوا یکدم ٹھنڈی تھی، جیسے کسی فریزر میں داخل ہو گئے ہوں۔ میں نے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کی، روشنی دیواروں پر پڑی، ہر چیز خاموش تھی۔ لیکن پھر سائمہ نے اچانک میرے بازو کو زور سے دبایا۔ فہد، پیچھے دیکھو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ مجھے لگا کوئی ہمارے پیچھے کھڑا تھا۔ اب میرے دل میں بھی ہلکا سا خوف پیدا ہونے لگا تھا، لیکن میں نے خود کو مضبوط ظاہر کیا۔ ہم مزید اندر بڑھے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے کان کے قریب آہستہ سے سانس لی ہو۔ میں فوراً پیچھے مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ چلو یہاں سے نکلتے ہیں، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ لیکن جیسے ہی ہم باہر نکلنے کے لیے مڑے، دروازے کی طرف اندھیرا اور گہرا ہو گیا۔ یہ عجیب تھا کیونکہ باہر ابھی روشنی تھی۔ سائمہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، فہد، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ اسی لمحے ہمیں اوپر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک، لیکن وہاں تو چھت مکمل ہی نہیں تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر وہ آواز تیز ہو گئی، جیسے کوئی بھاگ رہا ہو۔ سائمہ چیخ پڑی، کون ہے وہاں؟ لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ لیکن اچانک ایک سایہ دیوار پر حرکت کرتا ہوا نظر آیا۔ میں نے فوراً موبائل کی لائٹ اس کی طرف کی، لیکن وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ سائمہ اب بری طرح کانپ رہی تھی۔ فہد، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ میرا دل ڈوبنے لگا۔ ہم نے باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ہم دروازے کے قریب پہنچے، ایک زوردار آواز آئی اور ہمیں لگا جیسے دروازہ ہمارے سامنے بند ہو گیا ہو، حالانکہ وہاں کوئی دروازہ تھا ہی نہیں۔ سائمہ چیخنے لگی، ہم پھنس گئے ہیں، ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، ہوش میں رہو، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن سچ یہ تھا کہ اب مجھے بھی یقین ہونے لگا تھا کہ ہم یہاں پر اکیلے نہیں ہیں۔ اچانک ہمیں ایک بہت دھیمی، بھاری آواز سنائی دی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ہم دونوں کے جسم جیسے سن ہو گئے۔ وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، وہ دیواروں سے گونج رہی تھی، جیسے ہر طرف سے آ رہی ہو۔ سائمہ رونے لگی، ہم غلطی سے آ گئے، ہمیں جانے دو۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ خاموش ہو گیا، پھر ایک زوردار چیخ گونجی، اتنی تیز کہ میرے کان بجنے لگے۔ میں نے سائمہ کا ہاتھ پکڑا اور پوری طاقت سے دوڑنے لگا۔ ہم اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھے اور اچانک ہم باہر آ گئے۔ روشنی ہماری آنکھوں میں پڑی، ہم دونوں زمین پر گر گئے ہانپتے ہوئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ عمارت بالکل ویسی ہی تھی، خاموش، سنسان، جیسے وہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن سائمہ، وہ مسلسل اس عمارت کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ ابھی بھی وہاں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس دن کے بعد سائمہ کبھی ویسی نہیں رہی۔ وہ ہنسنا بھول گئی، رات کو سوتے ہوئے چیخ اٹھتی ہے اور اکثر کہتی ہے، وہ میرے خوابوں میں آتا ہے، وہ مجھے بلاتا ہے۔ ہم نے اس کا بہت علاج کروایا، لیکن وہ خوف وہ کبھی ختم نہیں ہوا، اور آج بھی جب میں اس ٹاؤن ایریا سے گزرتا ہوں تو وہ ادھوری عمارت مجھے دیکھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ اب بھی انتظار کر رہی ہو کسی اور کے آنے کا، اور کسی کو اپنے اندر قید کرنے کا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہ کہ بعض اوقات مجھے بھی وہی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تم یہاں
क्यों आए हो। दोस्तों, बढ़ते हैं एक और स्टोरी की जानिब। ये स्टोरी हमसे शेयर की है हमज़ा अली ने। चलिए सुनते हैं हमज़ा अली की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम हमज़ा अली है और मैं आज जो कुछ बताने जा रहा हूँ वो मैंने ना सिर्फ अपनी आँखों से देखा बल्कि आज तक उसका खौफ मेरे अंदर ज़िंदा है। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब मेरा वहम था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप चाह कर भी झुटला नहीं सकते। ये वाक़या फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी में पेश आया, जहां हम तकरीबन 4 साल पहले शिफ्ट हुए थे। वो इलाका काफ़ी पुरसुकून था, दरख्तों से घिरा हुआ, कुशादा सड़कें और पुराने तर्ज के घर। शुरू में हमें वो जगह बहुत अच्छी लगी, ख़ास तौर पर मेरी छोटी बहन ज़ैनब को। ज़ैनब मुझसे 3 साल छोटी थी। वो एक नरम दिल, खुश मिजाज लड़की थी। रात को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना और अक्सर अपने कमरे में अकेले वक्त गुजारना उसे पसंद था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके रवैये में ऐसी तब्दीली आई जिसने हमें अंदर से हिलाकर रख दिया। ये सब एक आम रात से शुरू हुआ। वो सर्दियों के दिन थे, रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त था। मैं अपने कमरे में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला। मैं घबरा गया। ज़ैनब थी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, आंखें फैली हुई थी और सांसें तेज़। हमज़ा भाई, उसने हल्की कांपती हुई आवाज़ में कहा। मेरे कमरे में कोई है। मैंने फ़ौरन कहा, क्या मतलब, कौन? वो सर हिलाते हुए बोले, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई है। मैं सो रही थी और मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। मैंने हंसने की कोशिश की, तुमने ख्वाब देखा होगा। लेकिन वो फ़ौरन बोली, नहीं नहीं, मैं जाग रही थी। मैंने आंखें बंद रखी हुई थी, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। उसकी हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मजाक नहीं कर रही। मैं उसके साथ उसके कमरे में गया। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ अपनी जगह पर था। खिड़की बंद थी, दरवाज़ा भी ठीक था। देखो, कोई नहीं है, मैंने कहा। वो खामोशी से कमरे में दाखिल हुई, लेकिन उसकी नज़रें मुसलसल एक कोने पर जमी हुई थी। यहीं वो खड़ा था। मैंने उस जगह पर नज़र डाली, लेकिन वहाँ अब कुछ नहीं था। मैंने उसे समझाया, तुम थकी हुई हो, बस वहम हो गया है। वो उस रात मेरे कमरे में सो गई। हमने इस बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन असल मसला उसके बाद शुरू हुआ। अगली रात ज़ैनब ने दोबारा कहा कि उसे वही एहसास हुआ है। इस बार वो और करीब था। उसने कहा, मुझे लगा जैसे वो मेरे चेहरे के ऊपर झुककर मुझे देख रहा हो। अब मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने पूछा, तुमने आंखें खोली? वो फ़ौरन बोली, नहीं। मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर मैंने आंखें खोली तो मैं उसे देख लूँगी। ये सुनकर मेरे जिस्म में हल्की सी सनसनी दौड़ गई। कुछ दिन गुजरे और ये सिलसिला बढ़ने लगा। अब ज़ैनब हर रात यही कहती कि कोई उसके कमरे में आता है। कभी कहती वो दरवाजे के पास खड़ा होता है, कभी कहती वो उसके बिस्तर के करीब बैठ जाता है। एक रात तो उसने हद ही कर दी। वो आधी रात को चीख मारते हुए जाग गई। हम सब उसके कमरे में दौड़े। वो कांप रही थी और मुसलसल एक ही बात दोहरा रही थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा था। अम्मी ने फ़ौरन उसका हाथ देखा और मैं आज भी वो मंजर नहीं भूल सकता। उसकी कलाई पर उंगलियों के निशानात वाज़ेह थे, जैसे किसी ने ज़ोर से पकड़ा हो। अब ये बात सिर्फ डर की नहीं रही थी, ये कुछ और था, और अब हम सब परेशान हो गए थे। अबू ने कहा, कल किसी आलिम से बात करते हैं। लेकिन ज़ैनब की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। वो अकेले कमरे में जाना छोड़ चुकी थी। रात को सोते वक्त लाइट ऑन रखती और अक्सर कहती, वो मुझे सोने नहीं देता, वो मेरे पास आता है। एक रात मैंने फ़ैसला किया कि मैं खुद उसके कमरे में सोऊंगा। मैं उसके बिस्तर के साथ फ़र्श पर लेट गया। आज देखते हैं क्या होता है, मैंने खुद से कहा। ज़ैनब खामोश रही, लेकिन उसकी आंखों में खौफ साफ नज़र आ रहा था। तकरीबन रात 2 बजे का वक्त था। मैं जाग रहा था क्योंकि मैं अब सोना नहीं चाहता था।
کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ اچانک مجھے لگا جیسے دروازہ آہستہ سے کھلا ہو۔ میں نے فوراً سر اٹھایا، دروازہ بند تھا، لیکن اسی لمحے کمرے کا درجہ حرارت اچانک گر گیا۔ ایک ٹھنڈی ہوا جو کسی کھڑکی سے نہیں آ رہی تھی میرے جسم سے ٹکرا کر گزر گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے زینب کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کا چہرہ سخت ہو چکا تھا، جیسے وہ کچھ محسوس کر رہی ہو۔ پھر میں نے وہ سنا، بہت ہلکی آہستہ سی سانس لینے کی آواز، میرے قریب، بہت قریب۔ میں نے آہستہ سے سر موڑا۔ وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ مجھے لگا جیسے کمرے کے کونے میں کچھ کھڑا ہے، ایک سایہ، انسان جیسا، لیکن مکمل واضح نہیں۔ میری سانس رک گئی، میں نے آنکھیں جھپکی، وہ غائب ہو گیا۔ حمزہ، زینب نے آہستہ سے کہا، وہ آ گیا ہے۔ اس کی آواز میں ایسا خوف تھا کہ میں اندر سے ہل گیا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، کچھ نہیں ہے، میں یہاں ہوں۔ لیکن سچ یہ تھا کہ میں نے بھی اسے محسوس کیا تھا۔ پھر زینب اچانک تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ وہ میرے پاس ہے، اور اسی لمحے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے کندھے کو چھوا ہو۔ میں نے فوراً پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے زینب کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہم ابھی یہاں سے نکلتے ہیں۔ ہم دونوں کمرے سے باہر بھاگ گئے۔ اس رات کے بعد ہم نے اس کمرے کو بند کر دیا۔ ایک عالم صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے پورے گھر میں تلاوت کی، خاص طور پر زینب کے کمرے میں۔ انہوں نے ہمیں صرف ایک بات کہی، یہ جگہ خالی نہیں۔ یہ سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ چند دن بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ نئے گھر میں آنے کے بعد زینب کچھ بہتر ہو گئی، لیکن کبھی کبھی وہ رات کو اچانک جاگ جاتی ہے اور کہتی ہے، وہ یہاں بھی آ سکتا ہے، وہ مجھے ڈھونڈ لے گا۔ اور سب سے خوفناک بات، ایک رات جب میں اپنے کمرے میں اکیلا تھا، مجھے وہی احساس ہوا جیسے کوئی میرے بستر کے پاس کھڑا ہو، خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں کی، کیونکہ اب میں جان چکا تھا کہ بعض اوقات اگر آپ نے آنکھیں کھول لیں تو شاید آپ وہ چیز دیکھ لیں جو پھر کبھی آپ کو سونے نہیں دے گی۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔